السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. پہلے تو آپ سب لوگوں سے بہت بہت معذرت. میرا گلا خراب ہے، اس لیے کئی جگہ پہ مسٹیکس ہو جاتی ہیں جو میں ٹھیک نہیں کر پاتی. مشکل سے بول پاتی ہوں، پھر میں اس کو ریورس کر کے جاؤں اور آؤں. میرے لیے آج کل یہ پاسبل نہیں ہے، تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ آپ لوگ ایڈجسٹ کر لیجیے گا. آج آپ کے لیے لائی ہوں دہکتا صحرا کی ایپیسوڈ نمبر 13. اور آپ لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ایپیسوڈ کب آئے گی، لیکن اس ایپیسوڈ پہ کبھی کوئی ریویو نہیں دیتے، لیکن پوچھتے سب ہے کہ ایپیسوڈ کب آئے گی. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایپیسوڈ کے نیچے ریویو بھی دیا کریں. آپ جتنا جلدی ریویو اور جتنا اچھا ریویو دیں گے نا، اتنی جلدی آپ کو ایپیسوڈ ملے گی. اچھے ریویوز ہوں گے اور آپ ایپیسوڈ کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، تو میں ایک دن میں 2 ایپیسوڈ بھی دوں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو ریویوز دینے پڑیں گے. چلیں پھر جلدی سے بھاگ کر جائیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ریویوز بھی دیجیے گا. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. دہکتا صحرا ایپیسوڈ نمبر 13. رائٹر ہیں سارا شاہ. اترو. پارکنگ میں گاڑی رکتے ہی اس کی بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتی اسے چونکنے پر مجبور کر گئی. وہ ہوش میں آتی سرت سے اپنی چادر سنبھالتی نیچے اتری. تب تک اسامہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر چکا تھا. اللہ حافظ. اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ بنا پیچھے مڑے تیزی سے بولتی گیٹ کی طرف لپکی. جبکہ وہ اس کی پھرتی پر عجیب سے احساس سے دوچار ہوتا، وہیں کھڑا اس کا لہراتا گرے آنچل دیکھتا رہ گیا. ہے برو، کیا ہوا؟ کون سے مراقبے میں گم ہو؟ وہ لایانی سوچوں کے حصار میں گم ساکت کھڑا تھا جب پارکنگ میں حیدر کی کار آ کر رکی. وہ اسے یوں بت بنا دیکھ کر چونکا. نتھنگ یار، ایسے ہی. اس کے سوال کو گول کرتا وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا، لیکن کب سے ابھرتی حیدر کی آواز نے اسے ساکت کر دیا تھا. زری کے بارے میں سوچ رہے تھے. اسے حیدر سے اتنے ڈائریکٹ سوال کی امید نہیں تھی. تبھی ایک پل کو تھم سا گیا تھا. گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی. وہ اسامہ ابراہیم کے لیے اتنی اہم نہیں ہے کہ میری سوچوں پر قابض ہو جائے. سامنے دیکھتے وہ بے تاثر لہجے میں بولا. سیاہ آنکھیں کناروں سے سرخ تھیں. اس کا کمزور لہجہ حیدر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا. وہ اسے اندر سے جانتا تھا، تبھی تو اس کے لہجے میں چھپی نفی اسے محظوظ کر گئی. وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا. لیکن دل پر تو قابض ہو سکتی ہے نا. اس کی پشت پر نظریں گاڑے اب کی بار اس کا لہجہ پر یقین تھا، جس نے اسامہ کو عجیب سے احساس سے دوچار کر دیا. وہ بری طرح ڈسٹرب ہوا، تبھی تو وہ فوری طور پر انکار نہ کر سکا. واٹ ربش حیدر، آئندہ ایسی فضول باتیں مت کرنا، انڈرسٹینڈ؟ دھیرے سے سرزش کرتے وہ مزید اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا گیٹ کراس کر گیا. اس کی پشت کو دیکھتے حیدر کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ رقم تھی، یوں جیسے وہ اس کا بھید پا گیا ہو. کیا بنا بخش؟ کافی دیر بعد بخش کے آنے تک وہ خود کو سنبھال چکا تھا. تبھی مصروف سے لہجے میں استفسار کیا. مغرور نظریں فائل پر مرکوز تھی. بخش اس کے سوال پر سرعت سے اسے تمام حالات سے آگہی دے گیا. ایک پل کے لیے تو خود ذوالنون بھی سوچ میں پڑ گیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو وہ وہاں سے ہو کر آیا تھا، تب تو حالات اتنے خراب نہیں تھے. پھر اچانک اتنی نازک سچویشن. تم ایسا کرو، اس فرائیڈے کی ٹکٹ بک کروا لو، ہم فوری طور پر وہاں جائیں گے. اوکے؟ کچھ توقف سوچنے کے بعد وہ اسے حکم دیتا فائل میں گم ہو گیا. یہ اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے. تبھی وہ سر کو خم دیتا مڑ کر باہر نکل گیا. پرنس بیٹے. وہ یونی سے لوٹ کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ عقب سے ابھرتی اسرا بیگم کی آواز اسے طیش میں مبتلا کر گئی. ریلنگ پر ہاتھ رکھتے وہ کافی مشکل سے مڑا، ورنہ دل تو وہاں سے بھاگ جانے کو کر رہا تھا. یس. ان کی مسلسل محویت پر وہ جبڑے کسے بمشکل بول پایا. اس کی آواز پر وہ بے ساختہ چونکی.
ماتھے پر کئی بال سجائے، لب نیچے، وہ جیسے ضبط کی حدوں پر تھا۔ ماتھے کی پھڑکتی رگ اس کے اشتعال کی گواہ تھی۔ اسے دیکھتے اسرا بیگم کے اندر زمانوں کی تھکن امڑ آئی۔ شام کو مسٹر آصف کے گھر پارٹی ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ساتھ چلیں تو۔ اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھتے وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولی۔ آنکھوں میں اس کے لیے ممتا اور محبت تھی۔ نو، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں اس سب میں۔ اور کچھ؟ ان کی بات مکمل ہوتے ہی وہ سرعت سے انکار کر گیا۔ اس کا انکار اتنا دو ٹوک تھا کہ اسرا بیگم کا چہرہ پل میں پھیکا پڑا۔ وہ ایسا ہی تھا، بدلحاظ اور بے مروت۔ نہیں، اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کا جہان آباد دیکھتے دیکھ وہ افسردگی سے بولتی اسے دیکھتی رہ گئی، جو تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا بنا پیچھے مڑے دیکھ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس کے کمرے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا، مگر انہیں یہ فاصلہ صدیوں کا لگ رہا تھا، جسے پاٹنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ آنکھیں پانیوں سے بھرتی بے آواز اپنے قیمتی اشک اس کے گالوں پر بہاتی بے مول کر رہی تھی۔ آپ کا ہتک آمیز رویہ مجھے کن چھری سے ذبح کرتا ہے پرنس۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ مدھم سا بڑبڑاتی مڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں بول، کیا ہوا؟ کمرے میں آتے ہی اس کا موڈ حیدر کی کال نے ٹھیک کر دیا، ورنہ تو اسرا بیگم کا سامنا اسے ہر بار آپے سے باہر کر دیتا تھا، اور ایسے وقت میں وہ خود سمیت ہر چیز کو توڑ پھوڑ دیتا تھا۔ لیکن ابھی حیدر کا فون کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اپنی کنپٹیاں دباتے وہ صوفے پر گرتا اسے سن رہا تھا۔ یار، ہیبا کہہ رہی تھی زری کے گھر کوئی پارٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ جلدی چلی گئی تھی۔ اس نے ہیبا سے سنی تمام بات اس کے گوشے گزار کر دی۔ پارٹی کا سن کر وہ چونکا۔ اف ٹام، اس نے ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ وہ گھر جا چکی تھی۔ حیدر کو اس نے ہیبا سے معلومات نکلوانے کا کہا، جو اس نے اب اسے بتا دی تھی۔ وہ جائے گی؟ اپنی داڑھی نوچتے وہ دھیرے سے بولا۔ بول رہی ہے نہیں جائے گی، اس کی کزن فاریہ، آصف نام ہے، اس سے ہیبا کی نہیں بنتی تو اس لیے وہ وہاں نہیں جائے گی۔ اسامہ کے سوال پر اس نے تفصیل سے ساری بات اسے بتائی، جس پر اس کے آبرو بے ساختہ ستائشی انداز میں اٹھے۔ گڈ جاب بڈی، شام کو ملتے ہیں، چل رکھتا ہوں۔ رک بات سن، ابھی تم نے کیا بولا؟ فاریہ آصف رائٹ؟ نرمی سے مسکراتے وہ اس کی تعریف کرتا فون رکھنے ہی لگا تھا کہ آصف نام پر بے ساختہ چونکا۔ اگر وہ ابھی اسرا بیگم سے یہ نام سن کر نہ آتا تو کبھی نہ چونکتا، لیکن ایک ہی نام کے دو لوگوں کے گھر پارٹی ہونا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، تبھی کنفرمیشن چاہیے، جس پر بے ساختہ حیدر حیران ہوا۔ ہاں، فاریہ آصف نام بتایا ہے، باپ کا نام آصف احمد ہے، بزنس ٹائکون ہے، ماموں ہے وہ زری کا۔ حیدر کی دی گئی انفارمیشن اسامہ کو مسرور کر گئی۔ جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں کو گھیر گئی، سیاہ آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ویل ڈن حیدر، شام کو ریڈی رہنا، ہم ان کی پارٹی میں جا رہے ہیں۔ میں 8 بجے تجھے پک کر لوں گا۔ گڈ بائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا تھا، لیکن ان کی پارٹی میں جانے کا پلان وہ اچانک بنا بیٹھا تھا۔ دل مسرور سا تھا، سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں، جبکہ انابی لب دھیرے سے مسکرا رہے تھے۔ سی یو ٹونائٹ نین ڈیئر۔ فون بیڈ پر پھینکتے وہ گہرا مسکراتا گنگناتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے اسے بالکل بدحواس کر دیا تھا۔ اس کا غصہ، اس کی نرمی، اس کا جان لیوا لمس اور اس کی دہکتی قربت، اس سب نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ یہ تو وہ اول روز سے ہی جان گئی تھی کہ وہ اس کے دل کا دروازہ دھڑلے سے کھولتا بڑی شان سے اس کے دل کے ایوانوں پر قابض ہو چکا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے حصار میں وہ اول روز ہی قید ہو گئی تھی، مگر آج انتہا ہو گئی تھی۔ اسے محبت تھی اسامہ ابراہیم سے، اور یہ سب اسے مزید بوکھلا رہا تھا۔ دل میں خدشے بھی پنپ رہے تھے۔
مگر وہاں رقص کرتی اس کی محبت بھی اس کا دل گداز کر رہی تھی۔ اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی روح میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اس کی محبت رگ رگ میں بہتی اسے سرشار کر رہی تھی۔ زرنین ریحان کو تم سے محبت ہے اسامہ ابراہیم، بے حد و بے حساب۔ بوری آنکھوں کی چمک نرالی تھی اور لہجے میں محبت کی تڑپ پنپ رہی تھی۔ ایک سلگتا احساس ہلکورے لے رہا تھا جس نے زری کا پور پور دہکا دیا۔ بلیک لمبی میکسی میں بالوں کو نفیس سے حجاب میں قید کیے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، دلکشی کی حدوں کو چھوتی وہ اسامہ ابراہیم کی نگاہوں کو جکڑ گئی۔ دلکشی اور رانائی کا پیکر وہ سیدھا اس کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ پاکیزگی اور نور کا ملا جلا ملاپ اسامہ کو ساکت کر گیا تھا۔ دل کہیں اندر سینے کے پنجرے میں پھڑپڑاتا زخمی پرندے کی مانند تڑپ رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں اس کے چمکتے روپ پر محفوظ تھیں۔ اپنے دل کی بدلتی کیفیت اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی جس پر وہ بے ساختہ لب بھینچ گیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج تو میں نے اتنی ساری ایپیسوڈز لگائی ہیں، ریویو دینا، شیئر کرنا، لائک کرنا تو میرا حق بنتا ہے، تو پلیز مجھے میرے حق سے محروم مت کیجیے۔ جلدی سے جائیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔